صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انہوں نے مرفوع کیا اس حدیث کو کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، گویا اس پہ گرا چاہتا ہے، اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے گویا ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی، تو وہ اس کو سینسٹیو ہی نہیں ہوگا اس معاملے میں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موج ہی مارے گا نا، وہ تو کپڑے بھی اتار کے پھیرے گا تو وہ ریلیکس کرے گا، لیکن کوئی عقل مند آدمی تو اپنے کپڑے اتار کے نہیں پھیر سکتا، ہاں وہ بزرگ ہو تو وہ پھیر سکتا ہے۔ مجذوب تو اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ جی انہاں تو قلم اٹھے ہے، تو سیدھی طرح کہنا پاگل ہے، قلم اٹھے ہے، مجنون، مجذوب، شطحیات، پنجابی بونگیاں۔ تو آپ دیکھ لیں کتنے ننگے پیر ہیں، ہمارے کتنے پرائم منسٹر ہیں جو وہ ان ننگے پیروں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اور جا کے ان سے تھاپڑے مرواتے تھے۔ ان سارے پیروں کو کہ نا پاکستان کا قرضہ اتار دیں نا، بجلی پوری کر دیں، پرائم منسٹر تو ظاہر ہے جڑی جماعتاں انہوں نے بننا ہے نا کسی نے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری کہانیاں ہیں اور یہ سارے ان کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، یہ ہماری یعنی قوم کی ایز اے قوم جہالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کے حوالے سے بتا دیا۔ اب آخر میں اگر میں لسٹ کا ذکر کروں، یہ ایک تلخ چیز تھی جو میں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آخر میں رکھی ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ اکثر گناہ جو ہمیں معلوم ہیں وہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہی ہیں، ان میں کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، ہم ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سارے گناہوں کی لسٹ چاہیے نا تو بخاری مسلم کے حوالے سے مشکات المصابیح میں اگر آپ چلے جائیں نا تو مشکات کے شروع ہی میں پہلی جلد کے اندر آپ کو ایک چیپٹر ملے گا گناہ کبیرہ کا بیان۔ مثلا پہلی حدیث اس چیپٹر میں وہ بخاری اور مسلم دونوں سے لے کے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ۔ اس نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا اس اندیشے سے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، اولاد کو اس لیے سے ایک فیملی پلاننگ ہے وہ الگ چیز ہے، اس کا جواز موجود ہے، اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ یہ کہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور آپ بچے کو قتل کر دیتے ہیں یا بچوں سمیت خودکشی کر لیتے ہیں، جو پاکستان میں خبریں اکثر آتی رہتی میڈیا میں۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد، تو فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بدکاری تو کسی کے ساتھ بھی کرنا برا ہے، لیکن پڑوسی کا چونکہ حق ہے اس لیے اس کو ذکر کیا۔ اگلی حدیث امام بخاری لے کے آئے ہیں جو مشکات والے امام نے نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھ لیں یہ بھی کبیرہ ہے۔ اس سے اگلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ جھوٹی قسم کی بجائے جھوٹی گواہی کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر کہ جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزوں سے بچو۔ پوچھا کہ کون سی؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 بھی جناب کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے کہا تھا یہ بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں نون ہے نا وہ سارے ہی کبیرہ ہیں۔ اس سے اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب وہ یہ کام کر چکتا ہے تو یعنی ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایمان دوبارہ لوٹتا ہے، اور خیانت کرنے والا خائن اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اور پھر آخر میں الفاظ ہیں پس تم بچ جاؤ، پس تم بچ جاؤ، 2 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو آگے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ لو جی پوری قوم کے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔
اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے تب بھی وہ منافق ہے، یعنی عملاً منافق ہے، اعتقاداً نہیں، اعتقاداً تو مسلمان ہے لیکن عملاً منافق ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جو 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہوئی وہ بھی نفاق کی ایک شاخ کے اوپر ہے، یہاں تک کہ اس عمل کو چھوڑ دے۔ نمبر 1 امانت رکھی ہے تو خیانت کرے، نمبر 2 بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 عہد کرے تو توڑ دے، اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ علماء تو آلموسٹ سارے اس میں آتے ہیں، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں نا، کیسی کیسی موٹی موٹی گالیاں دیتے ہیں۔ اور عوام الناس تو اب مجھے بتا دیں، ہم تو وہ شعر لے کے چل رہے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہاں تو معاملہ ہی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی۔ آپ فرمایا یہ کیا؟ کہ رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی تو اناج گیلی ہوگی۔ آپ نے فرمایا تم نے گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے، اس کے بعد کسی کی مرضی کہ وہ خرید کے لے جائے گھر جا کے خشک کر لے، لیکن تم نے اس طرح کیوں کیا کہ اوپر خشک رکھی اور اندر گیلی؟ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا، یہ پوری حدیث مسلم شریف میں یوں ہے، جو آخری حصہ پکڑا ہوا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور وہ ملاوٹ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں صرف دودھ میں ملاوٹ کرنا ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ یہ ہے کہ آپ غرر کریں، عربی میں غرر کہتے ہیں دھوکے کو، کوئی بھی دھوکہ کسی فارم کے اندر، کسی کاروبار کے اندر، وہ اس کو حرام کر دے گا۔ جیسے ہی دھوکہ آئے گا، چاہے وہ پلاٹس کی فائل کی شکل میں آئے، اس کو حرام کر دے گا، چاہے بیچنے والی چیز کی شکل میں آئے، اس کو حرام کر دے گا۔ یعنی آپ مال دکھائیں کچھ اور جب ڈال کے دینے لگیں کچھ اور ڈال دیں تو آپ نے دھوکہ کر دیا، غرر کر دیا۔ تو غرر جب بھی آئے گا تو وہ پورے کے پورے مال کو، آپ کے کمائی کو حرام کر دے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچا کے رکھے، اپنی ایمان کے اندر رکھے، گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔